یہ ساری رات میں اپنی ویب سائٹ پہ بیٹھا اور یہ فیصلہ کر کے دیا زندگی کی کتنے کھیل، کتنی گیمیں، کتنے کاروبار اور کتنا نظام ہے جس پہ سارا دن اور ساری رات لگ جاتی ہے، اور انسان کر کے دکھاتا ہے وہ نوافل جس پہ چند گھنٹے لگے، اور رب فیصلہ کر کے دکھائے کہ میرے بندے تو کہتا ہے کائنات کا یہ ناممکن نظام ہے، کبھی نہ سوچ ہم ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ ساری دنیا ناممکن ہوتا ہے، لیکن یہ ناممکن کا حرف، ناممکن کا لفظ میرا اللہ میں کہتا ہے میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے۔ یہ ناممکن کا حرف میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے۔ میرے پاس تو کن اور فیکون ہے، کن میں نے چاہا فیکون ہو گیا۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت لے آئیں جب اپنے مزاج کو، اپنی سوچوں کو، اپنے جذبوں کو، اپنے تن من کو فارغ کریں، اور فارغ کرنے کے بعد پھر کہیں کہ اے اللہ آج تو اور میں ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، اے اللہ تو اور میں ہے۔ اور یہ نفل جو یہ 12 نفل ہیں اور جس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، طے کر لے کہ میں نے زندگی میں 11 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ 11 دفعہ عمل کون سا مشکل ہے؟ عمل کون سا مشکل ہے؟ مجھے ایک بندے نے خود سمجھایا، اس نے کہا جی آپ ہمیں سمجھاتے ہیں دلیلوں کے ساتھ، دلیلوں سے سمجھاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سکرین پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے، صرف من کو سمجھانے کی بات ہے، تن کو بہلانے کی بات ہے، طبیعت کو مرغوب اور مائل کرنے کی بات ہے کہ اے من تو مان جا، اے دل تو مان جا، اے طبیعت تو مان جا، مان جا، ورنہ کوئی ایسا ناممکن نہیں ہے۔ میرے ہاں ایک سفر میں ایک بابا جی تھے، آرمی کے ریٹائر تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ جب بھی میرا نفس کوئی شرارت کرتا ہے، میرا دل، دماغ، سوچ، کوئی جذبے یا طبیعت شرارت کرتی ہے، میں اس پہ نفل کے جرمانے ڈالتا ہوں، اور نفل کے جرمانے ڈال کے کہتا ہوں تجھے نفل پڑھواؤں گا، بسم اللہ پڑھواؤں گا۔ کہہ رہا بڑا گھبراتا ہے، کہتا ہے اچھا ایسا کر، اپنے آپ کو پھر کہتا ہے ایسا کر پیسے دے دے، انہوں نے کہا نا دمڑی نہیں جائے گی، چمڑی جائے گی، دمڑی چمڑی، پیسے دے دے۔ جس عمل میں مشقت ہو اور جس عمل میں دل اور مزاج اور نفس کا مجاہدہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں جا کے ایسے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اور ایسے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، رحمت الہی اتنی متوجہ ہوتی ہے، اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ ایسے ہے جیسے اللہ نے سب کو چھوڑ کے اس بندے کو لے لیا۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ سب کو چھوڑ دے، اللہ ہر وقت میں ہر بندے کو دیکھ رہا۔ یہ بسم اللہ کے نوافل اتنے طاقتور ہیں، اتنے عظیم ہیں۔ چنگیزی حملہ آیا، ہلاکو خان، چنگیز خان، ابلاکا خان، جوجی خان، یہ چنگیزی حملہ آیا، ہر چیز کو تہ خاک ملا دیے، ہر چیز کو ختم کر دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، اور پیاس لگتی تھی تو گھوڑے کی پیٹھ پہ خنجر مار کے اس کا خون پی لیتے تھے، وہی بھوک پیاس مٹا دیتی تھی۔ آج بھی قوم ہے، بربر قوم ہے، جس سے بربریت لفظ ہے، بربریت کہتے ہیں خون ریزی، آج بھی قوم ہے بربر۔ میں ملا ہوں
وہ طوفان آیا تھا ایک، اس نے سب کچھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ شیخ کی خانقاہ میں کچھ لوگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، اس نے کہا حضرت ہر چیز کو مٹائے، اب چنگیزی حملہ اس طرف آ رہا ہے، ہلاکو خان کا، چنگیز خان کا طوفان۔ کہا ہماری تو کچی دیواریں ہیں، ٹوٹے دروازے ہیں، نہ فوجیں ہیں نہ قلعے ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ حضرت کا ایک تربیت یافتہ بیٹا تھا، خادم غلام کو حضرت بسم اللہ کے نفل کس لیے ہیں؟ ایک دم اچھل پڑے، تو نے ہمیں یاد دلا دی، بلایا، اس کا ماتھا چوما، سینے سے لگا، فرمانے لگے میرے حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ہمارا یہ ہتھیار ہے، دشمن آ رہا ہے اس کے لیے ہتھیار چاہیے، تو ہمیں ہتھیار سے دشمن سے نمٹنا ہے۔ ساری بادشاہوں کے ہتھیار ختم ہو گئے، فوجیں ختم ہو گئیں، ہلاکو خان چنگیز خان نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کا اصول ہوتا تھا، شہروں کو لوٹتا تھا، شہروں کے جانور تک کو بھی ختم کر دیتا تھا، انسان تو انسان، کتے جانور، وہ کہتا تھا کوئی ذی روح نہ رہے یہاں، ہر چیز کو ختم کر دیتا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے بسم اللہ کے نوافل میں لگ گئے۔ میں کہتا ہوں نوافل میں طاقت تو ہے، پر نوافل سے پہلے وضو کی طاقت کیا ہے؟ ان کا اب میں یکسو ہو جاؤں گا تو توجہ کھینچ رہے ہیں۔ اور حویلی سے پوچھو کہ کتنے نام ان حویلی والوں کے پاس گئے ہیں جو یہاں سے صبح گئے تھے، آئے کہ کتنے نام ان حویلی والوں کے پاس گئے ہیں جو یہاں سے صبح گئے تھے۔